بیٹا ہے، یہ ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، یہ زمیندار کا بیٹا ہے، لاؤ دنیا کی ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، وکالت بھی لا کے پلے میں رکھو، ججوں کے پورے ججمنٹ لا کے رکھو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی پروفیسروں کی تعلیم لا کے پلے میں رکھو، امیروں کی ساری دولت لا کے رکھو، پیسے والوں کا پیسہ رکھو، سونے والوں کا سونا رکھو، جتنی ساری دولت دنیا میں ہے ایک پلے میں لا کے رکھو، میں قرآن والے کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب جوانی تھی، جب طاقت تھی نا، تو بولتا تھا نا، رے جاؤ دیکھ لیں گے، جاؤ دیکھا جائے گا، کیا قبر میں دیکھے گا؟ جب سانس پھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو، آج اکڑ آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے۔ جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کا ہوا کیا ہے؟ تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد گئے، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے۔ کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہیں کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے، تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا خدا دیتا ہے، تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے، عشاء کی پڑے بغیر تو سو گیا تھا، تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں، وہ کیسا مالک کے کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھا دی۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کرے تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو، کہا کر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ گرم غصے پہ نہ جاؤ۔ نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے اور بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے، میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے، تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہتے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں، وہ سن رہا ہے ادھر، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ، کیا کہہ رہا بھائی دیکھ کے دکھا، آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کھا پیتا ہو گئی، طلاق، مرو اب جا کر کے۔ اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کے ٹکڑے نہیں دے پاتے۔ کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نہیں ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا، زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے، اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا، 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، معاف کیجئے گا۔ ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے، ہاں اتنا شوق نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول دبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ مزار بنا ہے یہ میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے، مزار ہے، یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟
کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں۔ عبادت کرنے والوں کے مزار بنے، اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں۔ ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے۔ رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ۔ بابا بابا زندہ باد۔ ان لوگوں پہ رنگ چڑھے، یہ لوگ ہیں اللہ والے۔ آج تماشے معاف کیجئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے لگے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں۔ اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے۔ ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا، اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں۔ مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال نہ کٹواتا۔ کیا بات! جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے۔ جنت مشکل تھی نا، تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے۔ صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق، خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے۔ کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ ارس آ گیا بابا کا چندہ دے دو۔ پہلی بات تو سنیں، حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی، فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے۔ 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے، جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے۔ تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، اور ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ عرس آ رہا بابا کا، ٹھیک ہے عرس کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں کرو۔ عرسوں سے مخالفت نہیں، تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے۔ سن سکتے ہیں کڑوی باتیں بولوں ذرا میں؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، جوان بگڑتے تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے ہیں۔ آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا، کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے گا۔ ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ حالت ہماری رہے گی، یاد رکھنا۔ عرس آ رہا صاحب، بڑی دھوم دھام سے چادر گھوم رہی ہے، چندہ ہو رہا، ٹھیک ہے کرو۔ پھر کیا ہوتا؟ قوالا آ رہا، نام نہیں بتاؤں گا، برا لگ جاتا لوگوں کو، میرا نام مائک میں لیا تھا بھائی۔ قوالا آ رہا، کون ہے نا؟ فنا آ رہا ہے۔ اچھا پھر تو سارے ہی دیندار ہوں گے کہ نا؟ جواب کے لیے ایک لیڈیز بھی بلائی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ہم میں سے کون اتنا بغیرت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دوسرے کے سامنے اسٹیج پہ نچانا پسند کرتا ہو؟ ہے کوئی اتنی بڑی بھیڑ میں جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ چاہے کہ میری بیٹی 4 لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ چلے؟ کندھا اسے جا کے جلدی دیا کرو جسے کوئی کندھا دینے تیار نہ ہو، اسے پہلے کندھا دیا کرو دوڑ کے، جس کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو جس کے جنازے کو بھیڑ لگی ہے نا، لگتا ہے یہ دکھاوے کر کے گیا ہے، ہمارے جیسا اس کا شورا ٹیپ ٹاپ رہی ہوگی، لیکن جسے کندھا کوئی نہیں دے رہا نا تو سمجھ جاؤ ہو سکتا ہے اس نے راتوں میں عبادت کی ہو، اس نے تب رب کو آواز دی ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے لوگ اسے کندھا دینے تیار نہیں۔ تو فیصلہ جو ہے نا بھیڑ کا یہ اندازہ لگانا کہ کندھا اس کو دوڑ کے دو جسے کوئی کندھا نہ دے رہا ہو، مٹی دو۔ اب تو وقت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، حالات یہ ہو گئے کہ جنازے کو مٹی دینی تو بڑی بات ہے، نماز پڑھ کے آدھے نکل لیتے، کیوں مصروفی اتنے ہو گئے، ٹائم کس کے پاس ہے مٹی تک جانے کا؟ دعا اجی مٹی ڈال دے 3 مٹھی بڑی بات ہے، کہہ رہے آپ بیل کھلے ہوئے چھوڑی آیا،
دکان کھلی رہ گئی، ایک دن آئے گا میرے لال آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. آج دکان کھلی ہے، بیل کھلیں، کل آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. ہاں واصف علی واصف نے جب کسی کو کھانا دیا نا بھوکے کو، تو پوچھا تھا کسی نے کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا تھا یار کچھ نہیں، اپنے جنازے کی بھیڑ اکٹھی کر رہا ہوں. اتنے اچھے کام کر جاؤ لوگ تمہارے جنازوں میں شریک ہونے لگے، جنازوں میں شریک ہونے لگے. اللہ سے لمبی دعائیں مانگا کرو رو رو کے، مالک زندگی اچھی کر دے تاکہ موت بھی اچھی ہو جائے. یہ مانگا کرو اللہ سے. آج تو ڈری کوئی نہیں، ڈری کوئی نہیں. تو جب موتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، بولو یار، بول سکتے ہو تو بولو، ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں موتیں؟ لوگ مرتے ہیں، جنہیں یقین نہ ہو اللہ انہیں دکھا دے جلدی کہ لوگ کیسے مرتے ہیں. ڈر گئے؟ لوگ مرتے ہوئے دیکھیں کہ نہیں؟ بولو یار، زور سے بول دو گے تو کوئی منہ کا رسگلہ نہیں گر جائے گا. مرتے ہوئے دیکھیں نا لوگ. موت کے بھی الگ الگ طریقے. روح جب نکلتی ہے نا، ادھر سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور ایسے نکلتی ہوئی آتی ہے. گھٹنوں میں آتی ہے نا تو روح پھر اٹکتی ہے، پھر نیکیاں کام آتی ہیں نا تو پھر روح نکلتی ہے، پھر کمر میں جا کے روح اٹک جاتی ہے، پھر نیکیاں سہارا دیتی ہیں تو پھر روح پر چلتی ہے. پھر سینے کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سینے میں روح اٹکتی ہے نا آ کر کے، تب انسان کو یاد آتا ہے کتنے پاپ کیے تھے اور کتنی نیکیاں کی تھی. تب ایک ایک کر کے نیکی یاد آتی ہے، ایک ایک کر کے گناہ یاد آتا ہے. پھر سوچتا ہے کاش کچھ ایسا کر لیتا کہ جو قبر کے اجالے کا بھی انتظام ہو جاتا. لیکن پھر سوچنے سے کوئی نتیجہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر ہزار سر مارو دیواروں میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ گلے تک جب موت آ جاتی ہے نا، صرف زبان کروٹیں بدلتی ہے. زبان جو یہ چل جاتی ہے نا تڑ سے، کسی پہ بھی چل جاتی ہے نا ایک دم سے، جو ایک دم سے منٹ نہیں لگتے، سیکنڈ نہیں لگتے، تڑ سے ایسا جملہ نکلتا منہ سے کہ سامنے والے کے کلیجے کے پار ہو جایا کرتا ہے. تیر کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں یار، زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرا کرتے ہیں. جب بیٹا اپنے باپ سے کہتا نا تیری اوقات کیا، تو نے کیا کیا تھا، تو نے تو ہمیں سے بڑا کر دیا، یہ جو سمپتی ہے نا یہ میری محنت کی ہے. تو یاد رکھنا یہ جملے باپ کے کلیجے چیر دیتے ہیں، یہ جملے ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ زبان جو آسانی سے چل گئی تھی نا بہنوں سے کہ بھیک لینے آ جایا کرتی ہے، تیرا ہے کیا اس جائیداد میں، کبھی یہ تانے نہ دیا کرو، اسے سنبھال کے رکھا کرو. اگر یہ غلط چل جاتی ہے انسان کو دوزخ میں پہنچا دیتی ہے، اگر یہ سلامتی سے چلتی ہے تو بندے کو جنت تک پہنچا دیا کرو. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں بس میں چند باتیں کر لے رہا ہوں. خدا را زبان صحیح کریں، اپنی زبان صحیح کریں، اسے سنبھال کے بولا کریں، زبان سنبھال کے بولا کریں. تڑ سے کسی کو گالی نہ دیں، ایسا جملہ نہ بولیں کہ کسی کے کلیجے کے پار ہو جائے. ورنہ یاد رکھ یہ قبر پہ کھڑے ہو کے جو بیٹا کہتا ہے نا بعد میں میرے ابا کو کسی کو میرے ابا سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی میں مانگ رہا ہوں، آج اس کی معافی سے کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا. میرے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لینا. یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے جو باپ کی قبضہ کی ہوئی آدھا بیگھہ زمین پہ ایکسٹرا خود بھی ہل چلا رہا، خالی قبر پہ ہو کے کھڑے ہو کے صفائی دے رہا. صفائی اگر اس کے من میں دینے کی ہوتی نا، پہلے وہ والی بانٹ کے آتا جو ابا نے حرام کی چھینی تھی. ابا نے سگے بھائی کی 5 سے فالتو جو رکھی ہے، اور بیٹے کو پتا یہ قبضہ کیا ہم نے، پہلے وہ نکال کے دے جو ابا نے حرام کی لی تھی. بیٹے سے کہو وہ والی دیکھے نا یہ تو ابا ہی حساب دیں گے. تو قبر پہ کھڑے ہو کے اچھا نہ بن. اب سانس بند ہو گئی، رجسٹر بند. اب تو قبر جانے اور قبر والا جانے. اب آیا ہے نا اندر، زمین کہے گی آج تیل نکالوں گی. تو نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو کچہریوں میں گھسیٹا، میری خاطر تو نے فلاں رشتہ دار کو ذلیل کیا. آ تجھے تیری اوقات دکھاؤں. جب رگڑے گی نا تو سرما بنا دے گی، سرما. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تم تو اس خوشی میں بے خوشی میں یہ بھولے بیٹھے ہوگے تیجا ہو گیا ہے بندہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا، 40واں ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے عزیز، تم ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں تیجے 40ویں کرا لو. اگر کسی بھائی کا حق لے کے جا رہے ہو اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک بھائی کا تم سے حساب برابر نہیں کرا لے. یہ یاد رکھنا، دھوکے میں مت رہنا. اس لیے کسی کا کھا کے نہیں مرنا، خدا توفیق دے تو دے کے مرنا ہے، دے کے مرنا ہے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. بیٹے 40ویں کے بعد قبر تک بھول جاتے ابا دفن کہاں ہوئے تھے. عید کے دن جا کے کہہ رہا چچا تمہیں تو پتا ہوگا ابا کس کونے میں رکھے گئے تھے. یہ پوچھ رہی ہے اولاد آج کی، یہ پوچھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر قبروں کو نشان بھول گئے ہم تو کیا لگتا آنے والی نسلوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گے؟
انہیں تو قبرستان تک یاد نہیں رہیں گے ہیں کدھر. اس لیے خدا را آخرت کی تیاری خود سے کریں, اپنے آپ سے کریں. اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا انتقال ہو میرے بچے کہیں گے مدرسے سے بچے بھیج دیے, ٹھیک ہے, برکت والی جماعت ہے, نیک جماعت ہے. لیکن یہ بات بتاؤ, پڑھنے میں خلوص ان کے اتنا ہی ہوگا جتنا بیٹے کے پڑھنے میں خلوص ہوگا؟ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ باپ کا درد بیٹے کو زیادہ ہے, بیٹے کا درد باپ کو زیادہ ہے. ہمیں تو بلاؤ گے رسمن پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن اصل درد بیٹے کو ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بیٹا کم سے کم حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹا ضرور بنانا. اگر بنا نہ سکے ہو نا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے میں اس کی مدد کرنا. کوئی قرآن حافظ ہو رہا ہے نا تو اس کے حفظ میں مدد کریں. آپ کا بیٹے بڑے ہو گئے, آپ نہیں پڑھ پائے, آپ کے بیٹے نہیں پڑھ پائے, تو جو پڑھنے آپ ان کی مدد کریں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی یہ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تیری قبر میں بھی نازل فرماتا رہے گا. اتنا بڑا انتظام ہے, اتنا بڑا انتظام ہے. اور میں عرض کروں گا خدا را پڑھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی آپ سے گزارش ہے, جب آپ کے بچے حافظ ہو جائیں نا تو پھر ان سے کہہ دینا ہم نے تجھے قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے, قرآن کے لیے تجھے چھوڑ سکتا اور قرآن تیرے لیے ہے. پوری زندگی تجھے قرآن پڑھنا ہے. ہمارا کام نہ کر, کھیتی ہم کر لیں گے, زمینیں ہم جوت لیں گے, محنت ہم کر لیں گے, لیکن تجھے قرآن یاد رکھنا ہے. ابا کیوں؟ ابا کیوں؟ کہا میں نے تجھے دنیا کے لیے قرآن نہیں دیا, میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. قبر اندھیروں کا گھر ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. آپ اپنا بیٹے کو کروڑوں روپے دے دیں, مرنے کے بعد 50,000 نہیں دے گا مسجد میں. وہ یہ سوچتا ہے یہ پیسہ جو ابا کا بچا ہے یہ مال غنیمت ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کا, صرف 10,000 کے لیے, 5,000 کے لیے بٹوارے میں گولی چل جاتی ہے. کیوں؟ بھائی باپ کی دولت تھی, جس پہ جھگڑا تھا اس کا کچھ حصہ اٹھا کے خدا کی گھر میں دے دو. بھائی وہ اتنا کر کے گیا نا تمہارے لیے, اس کے لیے بھی کچھ راحت کا سامان بنے. لیکن کہہ رہا کیوں دے, انہیں ان کے ابا سے ملی تھی, ہمیں ہمارے ابا سے ملی ہے. کیونکہ ابا خود نہیں دیتا تھا مسجد میں, کبھی ابا نے خود نہیں لگایا کبھی دین کے لیے پیسہ, تو اولاد کہاں سے لگائی گئی. عادت ڈالیں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے دین کی راہ میں خرچ کرایا کرو تاکہ بچے دینے کے عادی بن جائیں, دینے کے عادی بن جائیں. مرتے ٹائم بندے کو 3 فکریں ستاتی ہیں. کتنی کتنی سارے بول دو بھائی, کتنی فکریں؟ 3 فکریں ستاتی ہیں. نمبر 1, میں نے جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. نمبر 2, میں اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اولاد کیسے زندگی گزارے گی میرے بغیر. نمبر 3, میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. یہ صرف 3 چیزیں مرتے وقت یاد آتی ہیں. 3 چیزیں. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بنگلے چھوڑ دیے, کامیاب وہ نہیں جس نے عمارتیں چھوڑی, کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑ گیا ہے. وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے. ورنہ بلڈنگیں, یہ بنگلے قبر میں کوئی کام نہیں آنے والے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 500 روپے روز کما سکتے تھے, کوئی کمی نہیں ہے جوانی میں, کما سکتے تھے. لیکن اس باپ کو سلام جس نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری ہم کریں گے, ہمارے حصے کا قرآن تجھے یاد کر کے آنا ہے. وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا کہ جو بدلے میں ماں کو دودھ کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو بہنوں کو بدلے میں جنت کے جانے کا راستہ آسان کریں گے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ. آج ہوتا کیا ہے, آج جوان ہو جائے بیٹا اور ماں باپ کو دولت کا لالچ پڑ جاتا ہے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو پوری زندگی بچوں کو قرآن کے نام وقف کر دیتے ہیں. اور کیا ملا ان کے بدلے میں؟ پوری زندگی باپ مزدوری کرتا رہا, کچھ بھی تو نہیں ملا. بیٹا قرآن پڑھتا رہا, کوئی صلہ نہیں مل سکا. بس کس دن کے انتظار میں, کاش میں مروں گا تو اس کا قرآن کام آئے گا, یہ بیٹا کام آئے گا. بیٹوں سے بھی گزارش ہے, سنو بھائیو, اگر رب نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے, باپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں قرآن کا قاری بنایا ہے, تو میری بات